چونکہ گزشتہ ادیان کی نفی ہے، اور گزشتہ ادیان میں جو اضافات ہوئے ہیں اور زیادات ہوئی ہے اور کمیاں اور کوتاہیاں واقع کی گئی ہے، ان کے خلاف حقیقت اور صداقت کا اعلان ہے۔ اس لیے گزشتہ لوگوں کو بوجہ ناسمجھی اور نادانی کے آپ سے ناراضگی بھی رہی ہے۔ یہ عنوان میں نے اس لیے اختیار کیا کہ مختلف ملکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان خالی احتجاج کرنا جانتے ہیں، بے اثر احتجاج، بے فائدہ اور بے سود احتجاج، اور علمی جواب، طاقت و شوقت کا جواب وہ نہیں جانتے۔ جواب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دلیل اور برہان کا جواب ہوتا ہے، وہ علماء دین کے ذمہ ہے۔ انہیں اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ان باتوں اور عوامل پر نظر رکھنا چاہیے جن کو آج عیسائی یا یہودی یا ان کے زرخرید غلام اور ان کے موالی مختلف طریقوں سے اٹھاتے ہیں۔ دوسرا جواب طاقت و شوکت کا ہے کہ جو حکومتیں اور ملک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ایک حکومت دوسری حکومت کو جس طرح تنبیہ کرتی ہے، اس پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس کے ساتھ سفارت منقطع کرتی ہے اور اس کے درآمدات اور برآمدات کا بائیکاٹ کرتی ہے، ناراضگی کی صورت میں حکومتوں کو وہ کرنا تھا۔ احتجاج تو کسی تھانیدار کے خلاف مؤثر ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس محلے میں رہنا ہوتا ہے۔ احتجاج تو ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف کرے تو اس سیاسی جماعت کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ ان کے حلقے میں جو ہمارے ورکر ہیں وہ پریشان ہو جائیں، یا احتجاج اس درجے کا ہو کہ عالمی تنظیمیں اس کا نوٹس لے۔ عالمی تنظیمیں بیشتر ان ارکان پر مشتمل ہے جو ان کے اعلی کار ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک ہیں۔ اس لیے وہ ہمارے مسلمانوں کے کسی اس قسم کے احتجاج کو مؤثر نہیں بناتے۔ عوامی ریلیاں اور عوامی احتجاج جب مؤثر بنے تو کوئی قائد اور لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کو طوفانی حملہ اور طوفانی چپت بنا کر دکھاتا ہے اور اگلے کو اس سے ڈراتا ہے۔ 1951 میں ختم نبوت کی تحریک زیادہ زوردار چلی تھی اور اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، مگر اسمبلی میں کوئی قابل آدمی مسلمان نہیں تھا۔ خواجہ ناظم الدین جیسے آدمی مشہور تھا کہ وہ تہجد اشراق کو چاش قضا نہیں کرتا، لیکن مسلمان قتل ہو گئے لاہور کے مال روڈ پر، ہزاروں علماء جیلوں میں گئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ 1974 میں جب تحریک چلی استاد محترم محدث العالم حضرت بنوری کی قیادت و سربراہی میں، تو وہ تحریک مؤثر ہوئی۔ اعلان کے مقابلے میں بہت مضبوط وزیر اعظم تھا۔ وہ تحریک اس لیے مؤثر ہوئی کہ اسمبلی میں فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام المحدث الکبیر والمفسر النحریر آیۃ من آیات اللہ
حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جیسے لوگ تھے، انہوں نے صحیح معنوں میں اس کا نوٹس لیا اور اسمبلی والوں کو اس پر متوجہ کیا اور دلیل اور برہان کی قوت سے اسمبلی کے آداب ان کو سمجھا کے اور ان کو اس نقطے پر لے آئے کہ آپ کو سر جوڑ کر پہلے یہ طے کرنا ہے، یہ پورے ملک کا مطالبہ ہے۔ جب حکومت تنگ آئی تو انہوں نے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کہا کہ اب مفتی محمود اسمبلی میں ہیں، وہ عالم بھی ہے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، تم اگر اپنا کوئی عالم رکھتے ہو جو اسمبلی میں ممبروں کے سامنے یہ ثابت کرے کہ مرزائی مسلمان ہے اور علماء اور مسلمان جو آپ کے خلاف شور کرتے ہیں وہ غلط ہے، تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ جو ان کی لاہوری پارٹی ہے اس کا صدر الدین نام کا آدمی تھا جو ان کے ہاں بہت بڑا بلا کا عالم تھا، اور خود مرزائیوں کا بڑا جو تھا مرزا ناصر جو مرزا غلام احمد کا پوتا تھا، وہ قادیانیوں کی طرف سے اسمبلی میں نمبر سے پیش ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب کو جب پتہ چلا آپ زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ مرزا کے رسوا ہونے کا صحیح لمحہ آ گیا ہے، اور فرمایا اگر میں 30 مرتبہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا شاید یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے بڑوں کو اسمبلی میں ان ممبروں کے سامنے سمجھاؤں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ انشاءاللہ اب مسئلہ حل ہی حل ہے۔ چنانچہ دونوں سے علیحدہ 3 دن گفتگو ہوئی اور حضرت نے ان کی موجودگی میں یہ ثابت کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام سے منحرف ہو چکا ہے اور موجودہ مرزائیت اور قادیانیت کا اسلام سے اتنا تعلق بھی نہیں جتنا یہودیت و عیسائیت کا ہے، یہ ان سے بھی زیادہ زہریلا شاخسانہ ہے۔ اور یہ باتیں انہوں نے ایسی باور کرائی کہ اسمبلی کے تمام ممبران حضرت فرماتے تھے اس مسودے پہ دستخط کرنے کے لیے قلم خود نکال کر کے ہر ایک تیار بیٹھا تھا کہ میں پہلے کرتا ہوں کہ یہ کافر ہے اور غیر مسلم ہے۔ آج ہمیں مفتی محمود نے سبق پڑھا لیے ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو کہا کہ مختلف ملکوں میں مختلف باتیں ہوتی ہے۔ اب سننے میں آیا ہے کہ یہاں کی کسی یونیورسٹی نے ایک سوال نامہ بنایا ہے۔ ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے، لیکن احتجاج اگر حقیقت میں ہو اور جہاں سے ایسے پرچے نکلتے ہیں وہ اگلے دن عمارت کی شکل میں نہیں، وہ ملبے کا ڈھیر بننا چاہیے۔ اور اس میں کہا ہے کہ پیغمبر اسلام تو شروعی عمر میں ایک تاجر تھے اور بعد میں آپ ایک چاپا مار آدمی تھے۔ آپ اس کو حل کریں۔ چھوٹے بچے یا بچیاں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے باصلاحیت کہاں ہوتے ہیں، اور یہ لکھا گیا کیسا، اس کا لکھنے والا کون ہے؟ یہ وہی جو مرزائیوں کے دل میں درد ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اسلامیات کا شعبہ وہ آغا خانیوں کو دیا گیا تھا، اگرچہ وہ غیر مؤثر ہو گیا۔ یہ اس کی باتیں جو مختلف طریقوں سے سامنے لائی جا رہی ہے۔ ڈنمارک میں یا دیگر غیر مسلم ملکوں میں جو پراپیگنڈے ہوتے ہیں وہ کفر کے ملک ہیں، ہونا وہاں بھی نہیں چاہیے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم مذاہب کا تفرقہ اور منافرت نہیں چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ انصاف سے ہٹا ہوا، انسانی قدروں سے دور اور انسانی تناؤ اور کچاؤ کا مرتکب روش ہے، جو خود ان کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ ظاہر ہے
ایک شخص جب کسی کو دشمنی کی نظر سے دیکھے، اسے اچھائی یا بھی برائی لگ جائے گی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، چشم بدندیش چو پر انداز، ایب نماید ہنرش در نظر۔ اور جب انسان محبت اور عزت کی نظر سے دیکھے تو پھر عیوب کے بھی بہانے ہوتے ہیں اور ان کے بھی اچھی تعویلات ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عجیب سمجھ دی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو کسی سے فیض ہو رہا ہو تو کہتے ہیں بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی ہے، خوب خرچ کرتا ہے۔ پھر یہی شخص جب روٹ جاتا ہے کہتے ہیں فضول خرچ ہے۔ اب سخاوت میں اور فضول خرچی میں سرحد مشترک ہے۔ ایک شخص کی آپ قدر کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ کفایت کرتا ہے، گزارا کرتا ہے۔ جو آدمی اس کو بری نگاہ سے دیکھے گا تو وہ کہے گا وہ بخل کرتا ہے، کنجوس ہے بہت بڑا۔ اب بچت، کفایت اور بخل کے سرحدات مشترک ہے۔ اس میں فرق میں آخر میں کروں گا، بتاؤں گا، لیکن اس فرق کا دماغ ہر ایک کا نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی علمی لیاقت درکار ہوتی ہے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ سخاوت میں اور فضول خرچی میں فرق ہے۔ سخاوت اس موقع پر ہوتی ہے جب شریعت پسند کر لے، اس میں شریعت کا اتباع اور شریعت کی رغبت کا لحاظ ہوتا ہے۔ زیادہ چندے دے دیا، زیادہ آدمیوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کو، فقیروں کو، مہمانوں کو، یہ سخاوت ہے۔ فضول خرچ، قیمتی کارڈ بنوائے اور بہت زیادہ مہر اور جہیز کا طوفان کھڑا کر لیا، کئی دنوں تک بے روپیہ نچوائے تاکہ لوگ کہے کہ ہو بڑا خرچہ کر لیا ہے اس نے۔ اب اس سے یہ پتہ کر لو کہ یہ شادی میں جو بے روپیہ ناچتے اس کا کیا ثواب ہے، اور یہ جو آپ نے کارڈ بنوائے ہیں یہ 40,000 کا بھی بن سکتا تھا۔ اس دن ایک خودکش کے لیے اخبار میں آیا کہ اس نے اپنے رشتے کا کارڈ 4.5 لاکھ کا بنوایا تھا۔ وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ عجیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک فضول خرچ کو دیکھا گیا کہ وہ دن کو بھی کافوری چراغ جلا رہا تھا۔ کافوری چراغ بادشاہوں کے ہاں جلتے تھے۔ تو شیخ سعدی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا عنقریب اس کے گھر میں رات کو ضرورت کے لیے جلانے کا تیل نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہاں میت ہوئی ہے اور لوگ اندھیرے میں بچھو اور سام کے نظر ہو گئے، لیکن اس کے ہاں تیل جلانے کے لیے نہیں ہے۔ فضول خرچ کا انجام ہمیشہ ذلت کا ہے۔ اسی طرح بخل آدمی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اور کفایت اپنے لیے کرتا ہے۔ ایک سالن کافی ہے، ایک روٹی کھائی جائے تو چستی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب مہمان آئے اب یہ بات نہیں ہوگی۔ اب مہمان پر خرچ کرنا اور اس کے لیے دسترخوان بچھانا اور کئی قسم کے اطعمہ ان کے سامنے لانا، یہ سنت انبیاء ہے۔ شمائل میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ زیادہ کھانے چنے ہوئے ہو پسند نہیں فرماتے، الا اذا کان علی الضفف۔ ضفف دیف سے ہے، دیف مہمان کو کہتے ہیں، ضیافت مہمانی۔ ہاں اگر مہمان ہو تو پھر آپ خوش ہوتے تھے کہ کئی قسم کے کھانے لگ جائے، کیونکہ مہمان کا اکرام اور عزت ایمان میں سے ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو مہمان کی خوب عزت کرے۔ اللہ
علماء نے مثال بھی دی ہے نا کہ انسانوں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شکر گزار لوگ ہوتے ہیں. شکر گزار تھوڑے پر بھی رضامند ہو جاتے ہیں. بھئی کسی شادی میں چلے گئے، پروگرام میں چلے گئے، وہاں کھانا پسند نہیں آیا یا کھانا ختم ہو گیا. اب شکر گزار آدمی یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے اپنے گھر میں بھی تو کبھی ایسا واقعہ آتا ہے، اہل خانہ بنا لیتے اور ہم کہتے ہیں یہ مجھے منظور نہیں کھانا. ٹھیک. تو جب اپنے گھر میں بھی آدمی کسی دن کھانے سے روٹتا ہے تو اگر کسی اور جگہ پسند نہیں آیا یا ختم ہو گیا تو خیر ہے. زندگی کے وظائف ہے، اس کو خوشی سے سہنا چاہیے. اور جب آدمی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور اس کی مخالفت مزاج میں ہو تو وہ اس کو وجہ بنا کر کئی وجوہ کئی میادین میں اس کو برعکس ذکر کرتا ہے. اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اجر بھی نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو یہ دیکھنا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا ولی کون ہے. لوگ مزاج کے عجیب ہوتے ہیں. اب تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، پلاٹ چور کون بڑا ہے، اور یہ کس طریقے سے حکومت میں آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارا ہاتھ کوئی نہ روکے. اس وقت تو اس کا پتہ لگانا ہوتا ہے. میرے پاس ایک آدمی ملنے آتا تھا، بیٹھتا تھا، اور کبھی وہ دعوت کرتا تھا کبھی ہم دعوت کرتے تھے. پھر اچانک اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ یار علماء کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں جانتے. اگر ایسی تجارت ہو جس میں ان کو بھی فائدہ ملے. تو پتہ چلا کہ یہ ساری آمد و رفت حقیقت میں اس دن کے لیے تھی. میں نے کہا وہ کچھ لوگ ہوں گے ہمارے جب ادارے کے اخراجات پورے ہو جائے ہم ہر وقت اللہ کا شکر کرتے. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو 1200 طلباء کے نان نفق وظائف، ان کے اساتذہ اور ان سے متعلق عملے کی تنخواہیں جو 20-30 لاکھ کا کل مہینہ بنتا ہے، یہ پورا بخیر و عافیت ہو جائے. ہم دن رات شکر گزار کرتے ہیں. کمی کی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم بھی تاجر بن جائیں. لیکن لوگ آپ کو ایسا رنگ دیں گے، اگر دنیا کی تھوڑی سی محبت بھی دل میں ہو تو ایک دم آدمی باتوں میں شریک ہو. اچھا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ہمارے کاروباریوں کے کاروبار جاننا ہمارا علم نہیں ہے. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں مگر شریعت کے حدود میں رہے، اور ہم یہ سمجھائیں گے کہ حلال طریقے سے کمانا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر صرف کمانا کافی نہیں ہے، صحیح جگہوں پر ان کو خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ مال کے بارے میں قیامت میں 2 سوال ہوں گے. ہر چیز کا ایک سوال ہے، ان عمری ہی فیما افنا، عمر کیسے گزاری، وان شبابی ہی فیما ابلا، جوانی گزر گئی بڑھاپے کا دور آیا، اس دورانیے میں کیا کیا آپ نے. یہ سوال ہونے والا ہے، اس کا جواب دیں گے آپ. آئی سوال. وہ یہاں ایک بظاہر تو بڑا بزرگ تھا، باہر ملکوں میں بڑے شوق سے رہا تھا اور کبھی کبھی اس کے حوالے بھی دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں 15 سال کی عمر میں گیا ہوں اور 65 سال کی عمر میں وہاں سے آیا ہوں. تو ہمارے ایک اور ساتھی ان سے پوچھتا تھا کہ قیامت کے دن جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری، آپ کیا جواب دیں؟ تو وہ استغفر اللہ. قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جس سے بہت خطرہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ مرے جہاں پر ہر طرف کفار ہے اور کفاروں کے راہ و رسم غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، خدا کی بڑی زمین نہیں تھی، کہیں اور چلے جاتے. یہ کہے گا نہیں خدایا امریکہ میں مزے بہت زیادہ تھے اور میں نے اس گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے 15-20 مرتبہ جھوٹ بولا تھا اور بڑے لائنوں میں کھڑا رہا تھا اور میں نے تو بڑی ذلتیں برداشت کی تھی.
شرم تم کو مگر نہیں آئی. وہاں تو صرف یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا ایمان خطرے میں ہے یہاں سے چلے جاتے. اور یہاں تو امریکہ کا تقریباً واضح اعلان ہے کہ صلیبی جنگ کا آغاز ہے. اب صلیبی جنگ اس کو نہیں کہتے کہ ہر ملک کے سامنے وہ فوج کھڑی کرے، نہیں، ہر اسلامی ملک میں دخل دینا اور ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اسلامیات سے روٹانا اور انہی کے ذریعے اسلام کو زخم پہنچانا. یہ ہمارے منصور بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہمارے محلے میں ایک بچہ پلا بڑا ہے اور فوج میں گیا. میں جب نیا نیا یہاں آیا 75 میں، 76-75، تو اس وقت وہ چھوٹا سا کیپٹن تھا. تو اس کے عزیز و اقارب سنتے ہو سن لے، وہ بھی زندہ ہے، موجود ہے، بعد میں بڑے عہدے تک پہنچا. اور ان کے جو انٹرویو مختلف امتحانوں میں اور انعام و اکرام میں شائع ہوئے تو یہاں کا ذکر بھی کرتا تھا کہ میں ایک دینی ادارے سے وابستہ ہوں. اور بھئی آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو میرا نام لیا کہ وہ جو فجر کی نماز شوق سے پڑھاتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، وہ میرا بہترین وقت. اور ان کے والد، ان کے پائپ لگے ہوئے ناک میں، منہ میں، کانوں میں، ہر طرف. اور چند لمحوں کی بات ہے، مجھے پتہ چلا اچھے دن گزرے تھے. میں نے کہا میں بھی اسپتال چند لمحوں کے لیے حاضر ہوتا ہوں. میں اسپتال حاضر ہوا تو اس نے بیٹے کو اشارہ کیا کہ یہ تمام پائپ ہٹا دیں، بس فوراً ہٹا دیں. حضرت آئے، میں نے کہا بھی کہ جائز ہے، کہا نہیں. اس وقت اس نے 3 باتیں کی ان کے والد مرحوم نے. پہلی بات یہ کہی کہ جو توحید آپ بیان کرتے، افسوس کہ اس کے بیان میں بڑی کمی ہے. اور دوسری بات یہ کہی کہ میں نے اس توحید کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا. میں دفتروں میں رہا، بڑے بڑے عہدوں پر، مگر آپ والا سبق توحید کا بھولا نہیں ہوں. ہر قسم کے شرک اور بدعت کا رد اور اس کی تیاری کرنا اور لوگوں کا ذہن بنانا اور ان کو توحید خداوندی اور سنت نبی پر متوجہ کرنا، یہ اسباق آپ نے ہمیں 30 سال سے پڑھائے اور بڑی کوشش کی آپ نے. میں یہ لے کر کے یہاں سے جاؤں گا. چونکہ اتنے سخت کیفیت میں جو ہر طرف سے اس پر مرض کا حملہ تھا، میں نے دیکھ کے، اور ایک طرف ان کی تکلیفیں دیکھ کر جس سے میں آبدیدہ ہوا، اور دوسری طرف ان کا وہ مردانہ وار فولادی اعظم اور جو سلف صالحین کے تذکرے ہم سنتے تھے کہ نگاہ مرد مومن باتو گویم چوں مر گایت تبسم بر لب اوز. اقبال نے بھی ایک موقع میں جوش میں آ کے کہا کہ ایسے ایسے مسلمان آپ کو سمجھا سکتا ہوں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے ایمان سے بھرے رہتے. میں بھی وہ نظارہ دیکھ رہا تھا. انہوں نے مجھ سے باتیں کی، کہا جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے اور دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ خیر ہوگی. میں توحید سے ہٹا نہیں ہوں اور اسی پر قائم رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ جو توحید آپ نے ممبر سے بیان کی ہے پوری زندگی، میں بھی اس کا ایک رکن ہوں، آپ کے شاگردوں میں سے ہوں. میں یہاں پہنچا اور پیچھے سے وہ فوجی افسر کا فون آیا کہ ابا جی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے آپ کی آمد پر کہا کہ بس کام ہو گیا، اب اور ضرورت نہیں. یہ ایک ارمان تھی آخری کہ مولانا کو اپنا سبق سناؤ اور ان کو گواہ بناؤ. ایک اتنا قریبی خاندان اور اتنا بڑا گھرانہ، اور وہ جو ان کا صاحبزادہ ہے وہ ہمارے محبوب اور چہیتے ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جہاں کہیں ہو، اور اس پورے گھرانے کو اللہ دین و دنیا کی عزت دے. لیکن ایک دن مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ اصل بات تو یہ کرنی تھی کہ مغرب اور امریکہ بڑے خاص طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیتا ہے اور ان کو قسم قسم کی سزائیں دے رہا ہے. اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے مجھ سے تو نہیں گفتگو کی ہمت نہیں اس کی،
میرا ایک مہمان عالم تھا تو اس کو کہا کہ مسلم صرف ہم تھوڑا ہی ہے، یہود بھی مسلم ہے، عیسائی بھی مسلم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی مانتا ہے وہ سب مسلمان ہے۔ اس عالم نے آہستہ سے مجھے کہا کہ یہ تم بڑے افسر صاحب تو یہ باتیں کر رہا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا مشرف کا سبق غالب آیا اور میرا والا بھول گیا، جس پر تیرے باپ نے روح دیے تجھے شرم نہیں آئی؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ماننا ابراہیم علیہ السلام کا ضروری نہیں، ماننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے مانا اور اس وقت گزر گئے بے شک وہ مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور اسی پر وہ مرے وہ سارے مسلمان تھے، ان میں شک نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کل کائنات کے جن اور انس کے لیے، اور واضح دلائل و براہین کے ساتھ اور کامیاب پروگرام کے ساتھ۔ اتنا بڑا پروگرام جب سے دنیا بنی ہے اور انسان پیدا ہوئے ہیں اور انبیاء آنا شروع ہوئے، اس وقت سے لے کے ہمارے پیغمبر کے دور تک 1,24,000 جو نبی آئے، آپ کے پاس جو پروگرام ہے اس کا 1000 واحد بھی کسی کے پاس نہیں، قطعا نہیں۔ صرف چند باتیں ہوتی تھی اور اس پر لوگوں کو چلانا ہوتا۔ آپ کی شریعت تو آن بان کے ساتھ، ناخن کیسے کاٹیں گے یہ شرعی مسئلہ ہے، ٹوپی سر پہ کیسے رکھیں گے شریعت کا مسئلہ ہے، ٹوپی کیسی ہونا چاہیے، جسم کا لباس مرد کا عورت کا کہاں سے کہاں تک ہو، یہ شرائع نہیں ہے سارے، کیسے کمائے کیسے کھائے، طہارت خانے میں کیسے بیٹھے، فراغت کا سنت طریقہ کیا ہے، منہ کدھر ہو پیٹھ کدھر ہو، بیمار نماز کیسے پڑھے گا، تفصیل صلاۃ المریض کی، اور مسافر کو نماز کتنی رکعت کتنی اور کون کون سے اوقات اور کتنی تبدیلیوں کے ساتھ صلاۃ المسافر پورا باب قائم ہو رہا ہے، 18-20 صفحے چلتے فقہ اور حدیثوں میں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا ما من نبی الا انذر قومہ من الدجال، ہر نبی اپنی اپنی امت کو ڈرا چکے ہیں کہ دجال اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال سے بچو، وہ اسلام کو ختم کرے گا۔ اس کے عقائد و اعمال ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اسلام سے روگردان ہو جائے۔ آپ ذرا غور کر لیں، آپ سے پوچھا گیا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام سے شروع ہے، نوح علیہ السلام سے شروع ہے۔ تفصیلی شرائع حضرت نوح کی، آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام اور جرجیس علیہ السلام کے زمانے میں ضروریات انسانیہ کی تعلیمات بہت زیادہ تھی، جسم ڈھانکو، کھانا ایسا پکاؤ ایسا کھاؤ، گھر ایسا بناؤ، کھیتی اس طرح کرو، بیج ایسا ڈالو، فصل ایسا کاٹو، وعلم آدم الاسماء کلها۔ لیکن جب حضرت نوح تشریف لائے تو آپ نے پھر تفصیل فرمائی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، لیکن فرمایا ایک بات میں کہتا ہوں جو کسی نے نہیں کہی ہے، کہ دجال کی دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ یہ انگور کے دانے کی طرح سوجی ہوگی۔ لوگوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ غلام احمد قادیانی کے دونوں آنکھوں میں فرق تھا، ایک طرف سے دائیں آنکھ سوجی نظر آتی تھی، دوسری طرف سے بائیں آنکھ، وہ ایک کامل دجال، کامل دجال، ورنہ ایک آنکھ کے ٹیڑھے ہونے سے بھی کام بن سکتا تھا۔
اور مرزا غلام احمد نے تحقیق یہ کی تھی، چونکہ وہ خود دجال تھا، تو اس نے کہا کہ وہ جو حدیث میں آیا کہ دجال کے پاس ایک گدھا ہوگا اور بہت لمبا چوڑا ہوگا، تو مرزا غلام احمد نے کہا اس گدھے سے مراد ریل گاڑی۔ مرزائی بڑے خوش ہوئے، بڑی دنیا میں مضامین و اشتہارات چھاپے کہ مسیح موعود نے اور اعلی حضرت نے زبردست تحقیق کی، کیونکہ اتنا لمبا گدھا اور کہاں سے آئے گا۔ مرزا کا انتقال لاہور میں ہوا، اس کی وصیت کے مطابق اسے لے کے گرداسپور قادیان جانا تھا، تو ریل گاڑی میں ہی اس کی لاش رکھی گئی۔ تو اس وقت جو اسلام کے بڑے مناظر تھے، ختم نبوت کے بڑے بزرگ، انہوں نے بیان دیا کہ مرزا صاحب کی تحقیق یہ تھی کہ دجال کا گدھا ریل گاڑی ہے، اور ہماری تحقیق یہ ہے کہ مرزا صاحب خود دجال ہے، سو دجال کی لاش دجال کے گدھے پر لدوائی گئی اور اپنے منزل مقصود کو پہنچائی گئی۔ مثال میں آپ کو یہ دے رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے قریب آنے والا بڑا فتنہ دجال کا، اس میں ایک کمی ہر زمانے میں رہی ہے کہ اس کی نشانیاں نہیں بتائی، اس کا کام بتایا جاتا تھا، اور آپ نے نشانیاں بھی بتائی۔ امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور نبیوں کے زمانے میں تو اس نے آنا ہی نہیں تھا، تو اجمالی تعارف کافی تھا، اور آپ کی امت میں اس نے آنا تھا، تو آپ کے لیے ضرورت تھی کہ تفصیل آپ بیان فرمائیں۔ یہ تفصیل ہو گئی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی تفصیل فرماتے ہیں۔ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے فرمایا عجلتا، اجلت کر گئے۔ دوسرے شخص نے اللہم آتنی اللہم آتنی اللہم ارزقنی، خدایا مجھے یہ رزق دے، جنت کی یہ نعمت دے۔ آپ نے کہا اس طرح نہیں مانگا جاتا ہے، عجلتا، جلدی کرتے ہو۔ اب دیکھیں، فرمایا اذا دعوتا فاحمد اللہ، جب دعا مانگنے لگے پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی نبیک، پھر درود شریف پڑھو، ثم ادعو تجب، پھر دعائیں مانگو سب ملے گا۔ ایک عام زندگی کا طور طریقہ ہے دعا مانگنا، آدمی ہر طرح مانگ سکتا ہے، لیکن نبوت کی تفصیل اس میں سنہری آ گئی۔ ویسے دعائیں مانگنا، درود شریف سے شروع کرنا، آج کل تبلیغی ہونے، اور ایک مولوی ہے یہاں کراچی میں، اس کی بھی عادت ہو گئی ہے، وہ جھوم جھوم کے اللہم صلی علی محمد، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ دعا کے آداب یہ کہ پہلے الحمدللہ، پھر درود شریف، اور پھر دعا۔ نماز میں دیکھو پہلے تحیات ہے، اللہ کی ثنا و صفت ہے، پھر درود شریف ہے، پھر ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہم انی ظلمت نفسی۔ یہ عام دستور بتا رہا ہوں کہ کامل شریعت اور آپ کی خدمت میں یہود کا پوچھا گیا کہ آپ کو پہچانتے نہیں ہے، بہت ضد کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان الیہود قوم بہت، ضدی لوگ ہیں، ضد میں آئے ہوئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جب آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے تو پھر ضد بڑھ جاتا ہے۔ ایمان جب موجود ہے، چھوٹے بچے کو بھی کہتے ہیں معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کو تکلیف پہنچی، یہ ایمان کی برکت ہے، کرامات ہے۔ باپ بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے میری بات سے دل آزاری ہوئی، معاف فرمائے۔ شیخ اور عظیم استاد ایک 2 کے شاگرد کو کہتے ہیں میرے درس سے بیان سے آپ کو صدمہ ہوا ہے، معاف کر دے آپ۔ ایمان زبردست دولت اللہ نے دی ہے، اس کے سامنے سارے جہان سے معافی مانگی جا سکتی ہے،
اور جب یہ ایک چنگاری بجھ گئی ہے نا تو پھر ابو جہل کہاں معافی مانگتا تھا، ورنہ دنیا آج اس کو ابو جہل نہ کہتی. فرعون کہاں معافی مانگتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شاہ عدل کہلاتا. اس کو بھی پیغمبر نے بیان کیا اور فرمایا کلکم خطا، تم میں سے ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. وخیر الخطاء التواب، بہترین خطا کار وہ ہے جو معذرت کر لے، معافی مانگے، سب سے پہلے اللہ سے اور پھر خلق سے. اللہ اکبر و کبیرہ. زیادہ تفصیل تو میں اس وقت نہیں کرتا، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنے پیغمبر کا عادلانہ اور جامع ترین اخلاق کا اندازہ ہو جائے. پوری زندگی آپ نے وحی کے مطابق گزاری. اللہ فرماتے انک بأعیننا ووحینا، آپ ہماری نگرانی میں اور وحی میں چل رہے. اللہ، آپ کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے بندوں تک خدائی عظمت پہنچانا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ایک کمبل اوڑھنے والے پیغمبر، راتوں کو اٹھیے آدھی رات تک، یا تھوڑا کم کر کے یا تھوڑا زیادہ کر کے، اور آپ آرام بھی فرمائیں اور عبادت بھی کر لیں. یہ راتوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے بڑے بڑے کام ہوں گے. دن کا کام جب زیادہ ہو تو لوگ رات بھر سوتے ہیں، اور قرآن کہتے نہیں رات بھر جاگے کہ خدایا میری امداد فرما، خدایا میری عزت محفوظ فرما، خدایا دشمن کو میرا مطیع و فرمان بردار بنا. اس کو زندگی کے پروگرام کا حصہ بنائیے، اچھے رہیں گے، بہت سودا فائدے کا ہوگا. اطباء کہتے ہیں آدمی جتنا سوئے گا نیند بڑھے گی، اور جتنا بیدار رہے گا نیند کم سے کم ہو جائے گی اور صحت بڑھ جائے گی. امام ابو حنیفہ کے استاذ ابراہیم نخعی سیر الاعلام میں شمس الدین ذہبی نے ان کے تراجم میں لکھا ہے کہ وہ تہجد کے اخیر میں جو دعائیں مانگتے تھے ان میں یہ بھی کہتے تھے اللہم اقلل نومتی و اکثر عبادتی، خدایا میری نیند کم کر لے، عبادت بڑھا لے. ہمارے بڑے اچھے اچھے ساتھی ہوتے ہیں، بڑے پیارے، مگر رات کو، فجر میں نہیں. کل ہم واپس آئے، ایک جگہ گئے تھے، پوری جماعت ساتھ تھی، گاڑی بھری ہوئی تھی، لیکن رات کے محفل میں میں اکیلا تھا. صرف سب تھک گئے تھے، تھکتے سارے ہیں. پیغمبر کو اللہ فرماتے کہ حضرت رات کو آرام بھی کرے گا کیونکہ دن کے بڑے بڑے کام ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آرام کی بھی تسلی دی اور عبادت کی بھی تاکید فرمائی. آرام سے عبادت میں خلل نہ آئے، اور عبادت کے لیے بھی آرام کرنا عبادت ہے. اس لیے روزہ دار کی نیند، معتکف کی نیند، اس کا کھانا پینا مسجد میں جائز کر دیا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ مسجد میں مارکیٹ لگا لے، مچھلی بازار بنائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاص عبادت کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے. جب مقصود عبادت ہو تو اس کے جتنے متعلقات ہوں گے وہ سب عبادت کے حصے سمجھے جائے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کا پروگرام کیا ہے. یا ایھا المدثر، اے کمبل در کمبل اوڑھنے والے، قم، اٹھیے، فانذر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. اس صورت میں تیاری تھی اور اس میں اب پروگرام ہے. اس میں تو کہا آرام فرمائے، رات کو عبادت کر لے،
دن کے بڑے بڑے کام ہیں. بڑا کام کیا ہے؟ سب سے بڑا کام مخلوق تک خالق کا دین پہنچانا ہے. یاد رکھ، سب سے بڑا کام یہ ہے. یہ تبلیغی جو بستر لے کے گھومتے پھرتے، آپ کو ان کا زیادہ اندازہ نہیں ہے، خود ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. آپ اپنا حساب لگا لیں کہ کتنے سال کے آپ ہو گئے اور وہ کتنی راتیں ہیں اور کتنے لمحے ہیں جس میں آپ بستر باندھ کر ایک دری اور تکیہ مسجد میں لائے کہ میں نے یہیں 1-2 دن رہنا ہے، دعائیں مانگی. آپ کر کے دکھائے گا. آسان کام نہیں ہے. سب کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، کام کاج ہے، اور یہ مسلمانوں کی حقانیت کی جماعت ہے. جیسے سلف صالحین دین کا کام کرتے تھے اور دین پر کماتے نہیں تھے، یہ بھی چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں. جب بندہ ساتھ جائے گا تو جیب اسی کی ہے، بینک بیلنس اس کا ہے، سب تیار ہو جائے گا. اصل روح کو پکڑا ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ مخلوق کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. جب ایک آدمی کو آگے جا کر کے ایک بڑے مرض میں مبتلا ہونا ہے، اسے دنیا کے عیش کا کیا فائدہ؟ جب ایک عذاب جہنم کا مقرر ہے اور جنت سے محرومی ہے تو ساری دنیا جہنم ہے. اس کو جنت بنانے کا طریقہ دین کی طرف لانا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. عذاب سے کیسے ڈرانا ہے؟ بڑی آگے، بڑے شعلے، یہ تو سب باتیں کرتے ہیں. پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، بڑائی، الوہیت، شہنشائیت، کہ اللہ تمام امور کا واحد مختار ہے. اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں نفع بھی ہے اور نقصان پہنچانا بھی اور نقصان سے بچانا بھی ہے. نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ، جو نظر آتا ہے وہ، جو نظر نہیں آتا سب کا جاننے والا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے، وہ قائم ہے اور قائم دائم رہے گا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. اونگنا اور نیند کرنا یہ ضعف کی نشانی ہے. مخلوق کے عوارض ہے، خالق اس سے ماورا ہے. وہ عظیم اور بزرگ ذات ہے. اللہ بزرگ و برتر کی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اللہ کی بڑائی بیان فرمائے. وثیابک فطہر، اور اپنا جامع نبوت پاک رکھیے تبلیغ میں اور دوسروں کو دین پہنچانے میں، دین کے کام کرنے میں، توحید و سنت ڈٹ کر بیان کرنے میں، شرک بدعت و رسوم کے خلاف تقریر و تحریر سے پیش آنے میں. کئی قسم کی تہمتیں لگے گی، دشمنیاں سامنے آئے گی. آپ ڈرے نہیں. آپ خود کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے جامع پر چھینٹے پڑ جائے. جامع عزت، جامع نبوت، جامع علم اور جامع دعوت اللہ، اس کو محفوظ رکھنا ہے. ظاہر ہے کچھ دنوں بعد تبلیغی سفید کپڑے پہنتے ہیں، پینٹ پتلون ختم کر لیتے ہیں، ٹائی نہیں باندھتے، سروں پہ بہترین پگڑیاں سجا لیتے ہیں. وہ لوگوں نے پگڑیاں ان سے سیکھ لی، خوبصورت پگڑیاں، بہترین، کیونکہ اہل حق کی جماعت. ہمارے بزرگوں نے جو کارنامے انجام دیے ان میں 4 بہت واضح ہے. ایک تو پورے ملک کے طول و عرض میں مساجد اور مدارس قائم کرنا اور کامیاب طریقے سے دین بیان کرنا اور کامیاب طریقے سے طلبہ کو عالم بنانا اور انہیں تمام علوم و فنون میں کامل دستگاہ سے واقف کرنا. دوسرا، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی، ایسی زبردست تصنیفات کی کہ جہاں وہ نہیں پہنچ سکتے
ان کی کتابیں پہنچ گئے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے 1365 کتابیں لکھی اور مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے 100-150 کے قریب کتابیں لکھی. محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے 160 کے قریب کتابیں لکھی. ہمارے بعد کے علماء مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم اور بعض مخلص دوستوں نے قیمتی کتابیں اور رسائل شائع فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے. ایک کام دارالعلوم دیوبند کا بھی یہ بھی تھا کہ سیاسیات کو سنبھالا جائے اور سیاست کو پاک کر دیا جائے اور دینی علمی اور نبوت کے طریق پر اور خلافت کے طریق پر سیاست ہو. اس کا داغ بیل ڈالا تھا ہندوستان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اور پھر ان کے 2 شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا شبیر احمد عثمانی. دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو آگے بڑھایا اور پاکستان بننے کے بعد اس وقت کے اولیاء اور علماء کے سرتاج مولانا احمد علی لاہوری اور انہوں نے اپنے ساتھ کامیاب علماء اور اولیاء کا ایک جتھا منتخب کیا جن کے سیر فہرست علماء حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی اور دیغم اسلام بطل حریت مولانا غلام غوث ہزاروی اور فقیہ الامہ اور مفتی اعظم اسلام آیت من آیات اللہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمہم اللہ اور ان کے رفقا. انہوں نے میدان سیاست کو توحید اور سنت کے لیے ہر طرح کے باطل اور غلط نظریات اور رسوم سے پاک کرنے کے لیے کوششیں فرمائی. دارالعلوم دیوبند کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تبلیغ جماعت کا انعقاد ہے. تبلیغی جماعت کے بانی اول مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کامل علماء اور بڑے اونچے اولیاء میں سے تھے. انہوں نے مظہر علوم سہارنپور سے علوم پڑھنے کے بعد مکمل دور حدیث دوبارہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے کیا اور پھر ان کے مزاج کے مطابق عوام کو دین پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. وہ کام اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند فرمایا اور قبول فرمایا کہ آج پورے جہان میں اس کی برکات اور چمک دمک سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں. اس کام کی بنیاد نیک لوگوں نے رکھی ہے اور نیکی پر ہے. تبلیغی بھائیوں کے کمزوری اور کوتاہیوں کے باوجود اس کے فوائد اور برکات ہر جگہ ظاہر ہو اور اہل حق کو چاہیے کہ جس سرزمین پر ان کو موقع ہو وہاں ان کی نصرت کرے اور ان کے لیے راستہ ہموار کرے. میں چند سال پہلے تھوڑی دیر کے لیے رائے ونڈ گیا، لاہور گیا تو وہاں کے دوستوں نے کہا رائے ونڈ کی سیر بھی کر لو. ہم تو ایسے ہی سیر سپاٹے والے. وہاں علماء نے دیکھا تو کہا بھائی عبدالوہاب سے مل لو. بھائی عبدالوہاب اس وقت تبلیغی جماعت کی روح ہے اور بہت قد و قامت اللہ نے ان کو تبلیغ میں دی اور ان کی بڑی مسلسل مقبول اور حیران کن قربانیاں ہیں. مولانا کی خدمت میں جب ہم پیش ہوئے وہ بڑے خوش ہوئے. ان کا بیان ہونے والا تھا لیکن انہوں نے بیان مؤخر کیا اور 1 گھنٹہ مؤخر کیا. کہا جب تک آپ یہیں رہیں گے یہ بیان ہوگا. اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک ملک ایسے بھی ہم گئے جہاں ہمیں کہا گیا کہ آپ کوئی تبلیغ یہاں نہیں کر سکتے. اتفاقاً اسی ملک میں مولانا مفتی محمود تشریف لائے تھے اور وہ سرکاری مہمان تھے. ہمارا انہیں پتہ چلا مفتی صاحب نے علی الفور وہاں کے وزیر دفاع اور وزیر مذہبی امور سے بات کی. کہا یہ لوگ تو لوگوں کو امن سکھاتے ہیں، بہترین لوگ ہیں، سرکاری اعلان ہو گیا کہ آپ جہاں چاہے تبلیغ کریں. بھائی عبدالوہاب یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے اس کام کے بڑوں میں سے مفتی محمود صاحب بھی. اور پھر فرمایا کہ بعض ملک ایسے تھے جہاں ہمارا داخلہ نہیں ہو سکتا تھا. حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری کی سفارش پر ہمیں وہاں کے خصوصی ویزے مل گئے. وہ اس نشست میں یہ ثابت کر رہے تھے
اور میرے ذہن و دل و دماغ کو روشن کر رہے تھے کہ یہ ہمارے مشترک بزرگ ہیں۔ تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے کارنامے اور ان کے احترام و تقدس کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک عام انسان کو بھی آپ کہے کہ دنیا کے وہ انسان جس کی طرف کوئی غبار نہیں اٹھا اور جن کی صلاحیت و شرافت و کمال انسانیت پر کفار بھی گواہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عنقریب ہمارے ادارے کی طرف سے نعت نمبر شائع ہو رہی ہے، عزیزم ہمایوں مغل سلمہ کے خصوصی توجہ سے آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اس میں انہوں نے ان غیر مسلموں کا کلام بھی جمع کیا ہے جنہوں نے پیغمبر کے خلاف آغاز کیا، لیکن آگے چل کر پیغمبر کو سمجھنے کے بعد وہ مخالفت نہیں موافقت پر اتر آئے، اور انہوں نے اخیر میں کہا کہ ایسا انسان شاید دنیا میں اور نہیں آیا ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آئے۔ قرآن اس کو ایک آیت میں ذکر کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو پیغمبر کا اتباع کرے وہ اللہ کا اتباع کر ہی چکا ہے۔ ایسا بہترین معیار ہے۔ اور ایک شخص نے قصیدہ لکھا بہت عمدہ نعتیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر، اس میں وہ شخص عجیب بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں نے حضرت کی تعریف کر کے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا کہ میں نے، بلکہ میں نے آپ کا ذکر کر کے اب کے مقالے کو اور تعریف نامے کو سر بلند کر دیا۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی، یہ نہیں ہے کہ میں نے حضرت محمد کی تعریف کر کے اور ان کی عزت بڑھائی، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میرا یہ مقالہ قیامت تک زندہ رہے گا، سرفراز رہے گا، کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور منقبت ہے۔ وہ ادارے خوش قسمت ہے جو اس پروگرام کو سمجھتے ہیں، اور وہ بدنصیب ہے جو مختلف عناوین سے پیغمبر اسلام کی دل آزاری کر کے اللہ کے عذاب عظیم کو دعوت دیتے ہیں، اور یوں خلق اور خالق کے درمیان قہر اور عذاب کے مستوجب بنتے ہیں۔ میں شاید آئندہ بھی اس موضوع پر باتیں کروں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا احمد عبدہ ورسولہ، ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمۃ مہداۃ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف الرحیم۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی واحد السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو بكر بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن ابی وقاص في الجنة، سعید بن زید في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بني اسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة.
وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمہ فاطمة سیدة نساء اہل الجنہ رواه البخاری. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفوں کی درستگی کی کوشش فرمائیں، پیر سیدھ میں رکھے جائے، ایڑیاں اور پنجے ایک سیدھ میں ہو، اگر کوئی عذر نہ ہو عذر معاف ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر سر ڈھکنا نماز کے بہترین آداب میں سے. ضرورت کے لیے مسجد میں موجود صاف ستھری ٹوپیاں قابل استعمال ہیں. نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھنا سنت طریقہ ہے. یہ صحت کے لیے بھی اور نماز کے حسن کے لیے بھی ضروری ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے ہر نمازی صف میں سیدھ میں ہونے کا پابند ہے. جس کی وجہ سے صف سیدھی نہ ہوئی اس کو پوری صف کے درست نہ ہونے کا گناہ اور وبال ہوگا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی خاتون جو عدالت سے خلا لے، اس خاتون کی عدت کتنی ہوگی؟ جس دن سے عدالت فیصلہ کر لے خلے کا اس دن سے عدت شروع ہو گئی. 3 ماہواریاں گزر جائے تو دوسرے خاوند کے لیے حلال ہے اگر نکاح کرنا چاہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ کا مقام امامت کا تھا، مؤذن کا نہیں، لیکن ثواب کے لیے ایک آدھ اذان ثابت ہے. جلال الدین سیوطی نے الحاوی میں لکھا ہے. نظر بس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کی کثرت کی جائے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور سورۃ قلم کی آخری 2-3 آیتیں پڑھی جائے. خاص طور پر گاڑی کو نظر بس سے بچانے کے لیے صحیح طرح چلایا کرو، نظر بس سے بچ جائے. ڈرائیونگ سیکھ لو پھر گاڑی میں بیٹھا کرو، اور یہ تصور کر کے نکلو کہ یہ روڈ صرف آپ کا نہیں ہے، اس پر 10 لاکھ آدمی اور بھی چلتے پھرتے ہیں. جب یہ ذہن ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو تول لیں کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا نہیں. اکثر لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اول تو اوپر سپر نہیں سمجھتے، اور اگر ڈرائیور بھی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے پارٹی گلا خان سمجھتے ہیں. اس دن میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے اس کو کہا یہ روڈ اکیلے آپ کا بنا ہے کیا؟ یہ جو اور گاڑیوں والے ہیں ان کو چلنے کا حق نہیں ہے یہاں؟ سب کا خیال رکھتے ہوئے چلو. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف امتی مسلمہ شامل ہے؟ اس کو امتی اجابت کہتے ہیں. یا دیگر اقوام یا حضرت کی امت ہے ان کو امت دعوت کہتے ہیں. انہیں دعوت تو سب کو ہے لیکن قبول اسلام والوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دین پر استقامت عطا فرمائے. معلوم یہ کرنا کہ حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسولان میں سب سے جو شریعت مکمل دیا ان کی تکمیل حضرت کی نبوت اثر کے بعد ہوئی. اس زمانے کی ضروریات پر مشتمل تھی نا، تو اتنی شریعت ہوتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی. لیکن حضرت کی شریعت تو قیامت تک کے لیے ہر ایک بار سے کامل و اکمل ہے. کیا خالہ بانجی یا پھوپھی بھتیجی کا ایک وقت میں ایک آدمی کے ساتھ نکاح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا.
ایک مرد نے اپنی بیٹی کو بیوی سمجھ کر غلطی شہوت کی نگاہ سے رات کو ہاتھ لگایا، اس آدمی پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ایک عورت نے عمرے پر جانے کی نیت کی لیکن اسے حیض آ گیا، ابھی اس کے پاک ہونے میں 2-3 دن باقی تھے کہ ان کا ویزا آ گیا۔ اسی دن شام 6 بجے فلائٹ تھی۔ آپ سے پوچھنے کیا یہ عورت عمرے کی نیت کرے گی اور میقات سے حرام وغیرہ باندھے گی، یا کہ بغیر عمرے کی نیت کے پاکستان سے مکہ جائے گی؟ اور پھر وہاں نہیں، عمرے کی نیت سے جائے گی اور احرام کرے گی، البتہ وہاں انتظار کرے گی پاک ہونے کا، جب پاک ہو جائے پھر حرم داخل ہوگی۔ اس وقت تو عورتیں کچھ ایسی ادویہ استعمال کر لیتی ہے کہ یہ عذر ان کا رک جاتا ہے، اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ عبادات کی حفاظت کے لیے ماہواری روکنا جائز ہے۔ نماز کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے؟ نہیں، بہتر ہے عالمگیری۔ کیا مسجد کے مؤذن جو اذان دیتے ہیں تو گھر والے بھی اذان کا جواب دے یا نہ دے؟ سب دے۔ تیمم میں چہرے کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے طلاق کہہ دے لیکن دل میں طلاق کی نیت نہ ہو، طلاق ہو جائے گی۔ دل کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے لفظ کہنے کے بعد زبان ہی کافی ہے۔ آج کل جو موبائل فون پر قرآنی آیات ٹون آ رہی ہے، ان کے متعلق سعودی عرب کے بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ حرام غلط کا ہے، یہ عین اسلامی طریقہ ہے۔ گانے اور ساز اور مختلف قسم کے حرام کاریاں جو اس پہ ہو رہی ہے، اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا۔ فتویٰ دے دیا ہے تو وہ بھی آیات اور حدیث اور تلاوت کے خلاف۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس قدر ہو گئے فقیہان حرم بے توفیق۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا وہ جہاد کی دعوت دیں گے یا تبلیغ کی دعوت دیں گے؟ اس وقت جہاد ہوگا، تبلیغ ختم ہو چکی ہوگی، تبلیغ کا زمانہ باقی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو دجال کے ساتھ امام مہدی جہاد میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی حمایت و نصرت کریں گے۔ فی زمانی مہر کے کم از کم مقدار کتنا ہونا چاہیے؟ متوسط مہر 25-30 ہزار کم از کم، متوسط 50,000 لاکھ، اور انتہائی مہر 25 لاکھ 30 لاکھ، جس سے خاتون کی عزت محفوظ رہے۔ خاص کر نانجان قسم کے قبائل میں اقوام میں رشتہ دیتے وقت ٹھیک ٹھاک مہر بندوائے اور پہلے سے طے کر لیں، پھر وہ اس مہر کے خاطر اس کو رکھیں گے، اس کی عزت کریں گے۔ اس وقت کم سے کم مہر باندھنا یہ اپنی لڑکی اور بہن کی عزت کو آگ لگا دی۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اللہ فرماتے سونے کا ایک ڈھیر بھی مہر میں دیا جا سکتا ہے۔ دیہاتوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو صدقہ دے تو ثواب کی نیت سے، اور آپ اس شخص کی کمائی کو جانتے بھی ہو کہ سارا کاروبار حرام کا ہے، تو شخص سے رقم لینا جائز ہے۔ صدقے میں تو ہر طرح دیا جا سکتا ہے، البتہ حلال کا ثواب ہوگا اور حرام کا ثواب نہیں ہوگا۔ البتہ حرام مال اپنے قبضے سے نکالنا بھی ضروری ہے۔ امام احمد کے جنازے میں کتنے تعداد تھے؟ یہ پھر آپ امام احمد کے جنازے والوں سے پتہ کریں۔ امت کے بڑے جنازوں میں سے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کا تعلق ایک ایسے گاؤں میں تھا، وہاں صحیح ناظرہ پڑھنے والا نہیں، لیکن اس لڑکے نے 12 پارے حفظ کیے۔ اس کی والدہ کے ذوق و شوق سے اور غم و درد تھے، لیکن والد نے اس کو زبردستی مدرسے سے نکالا۔ اب تک اس کی امی غمزدہ ہے، کیا اس کی امی کو ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ وہ ہمت نہ ہارے، ٹھیک ہو جائے۔ یہ حدیث کون سی کتاب میں؟ حضرت نے فرمایا جب کوئی تمہارا مال لوٹنے آئے تو اس سے لڑو، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میری الیکٹرانکس کی دکان ہے جس میں ٹیپ ریکارڈ کی اشیاء، نیس ٹیپ ریکارڈ کی مرمت بھی ہوتی ہے، اور میرا کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے، کیا شریعت کے روح سے جائز ہے ٹیپ سننا؟ ٹیپ تو عام ضرورت کی چیز ہے، اس میں کیا ہے؟ میں خلع لے رہی ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور میرے گھر والے اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ میرے 3 بھائی اور بھی ہے، اور میری بہن کی عمر بھی شادی والی ہے، ابھی میری شادی کا قرض بھی مکمل نہیں ہوا۔ میں جاب کرتی ہوں ایک اسکول میں، اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں عدت کے وقت پورا نقاب اور پردے کے ساتھ باہر نکل سکتی ہوں؟
ضرورت کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اس صدی کے مجدد کون ہے اور کہاں ہیں یہ اللہ جانتے ہیں، اور یہ مجدد کون ہے کبھی کبھی پوری جماعت مل کر ہوتی ہے۔ سود خور اور حرام خور کے ساتھ شراکت پر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ بھی سود کو حرام سمجھتا ہو اور یہ کام اس کا جائز ہو تو کاروبار جائز ہے۔ سود خور کے ملنے جلنا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا کیا، جبکہ سود خور رشتہ دار تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ شہید کی بیوی جب اس کے خاوند شہید ہو جائے تو اگر بیوہ انکار کرے دوسرے شخص سے نکاح کرنے کا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ درست ہے، ضروری نہیں ہے نکاح۔ قربانی کا جاننا، مثلا گائے کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو کیا قربانی جائز ہے؟ اگر نصف سے کم ہے پھر تو قربانی جائز ہے، اور اگر نصف یا نصف سے زیادہ سینگ ٹوٹے ہوئے پھر قربانی جائز نہیں۔ ایک آدمی قیام پر قادر ہے لیکن رکوع سجدے پر نہیں ہے تو کیا اس آدمی پر تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں فرض ہے یا ابتداءً بیٹھ کر؟ مفتی نظام الدین نے جنگ میں لکھوایا تھا کہ جو شخص رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے وہ بیٹھ کر پڑھے۔ آج کل عبد الرحمن عبد القدیر وغیرہ نام رکھنا درست ہے، جبکہ لوگ رحمان قدیر۔ فتاوی عالمگیری میں تو لکھا ہے کہ جو نام بگڑتے ہیں وہ نہ رکھے جائے، تاہم فتویٰ جواز کا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی صدقۃ الفطر کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے، صدقۃ الفطر کے لیے اسی رات کو مال آیا صبح واجب ہے۔ دعا کے بعد پہلے آمین کہا جاتا ہے یا درود شریف؟ دونوں صورتیں ہیں، بہتر یہ کہ درود شریف اخیر میں۔ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد کافی دیر تک وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ فوراً سنت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے، جیسے ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، جمعے کے بعد 6، پہلے یہ مکمل کیا جائے پھر وظیفے اور دعائیں مانگی۔ ناخنوں کے کاٹنے کی جو ترتیب مشہور ہے کہ یہ سنت ہے، ایک محقق عالم کی کتاب میں عدم سنت ہونے کا ذکر ہے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ مہذب طریقہ ناخن کاٹنے کا یہی ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، اس محقق عالم کو اس میں تحقیق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک بوری گندم خریدی اور رقم ادا کر، لیکن وہ گندم ابھی تک بائیں کے گھر میں ہی ہے، یعنی اس نے قبضہ نہیں کیا۔ اب بائیں کہتا ہے کہ 200 روپے زائد لے لو، لیکن گندم نہیں دیتا۔ کیا مشتری کے لیے وہ 200 روپے لینا جائز ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ بے تو مکمل ہو چکی ہے، بے مکمل ہونے کے بعد بائیں کو روکنا جائز نہیں ہے۔ بے مکمل ہو گئی ہے، اب تو اس کی اجازت سے ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو کیا اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا؟ بہتر ہے کہ وضو کیا جائے، ضروری نہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرض خن، تو آج کل تو اخبار میں تصاویر، اخبار اور نوٹ اور پاسپورٹ شناختی کارڈ معاف ہے۔ ایک آدمی جولر سے مثلا 10,000 کا زیور خریدتا ہے لیکن ادار پر لیتا ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟ ناجائز ہے، بے صرف میں ادار جائز نہیں۔ حضرت کا ارشاد بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہو، نہیں بنی اسرائیل میں مجوس میں 70 اور بنی اسرائیل میں 71 اور عیسائیوں میں 72، فرمایا میرے ہاں 73 ہوں گے، اس میں ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض یا رسول اللہ میں کون سا ہے؟ فرمایا صحابہ کہتے میری سنت و صحابہ ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت فرما جائے، یہ بقیہ فرقے مطلق جہنمی ہے یا سزا مطلب ہے کہ صراط مستقیم سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے لکھا ہے کہ یہ سب جہنمی ہے بقیہ، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں ٹیڑھ پیڑ تو ہے لیکن آخر کار بخشے جائے۔ بزرگوں نے سنا کہ اگر کوئی کسی کی عصبیت یا برائی کر رہا ہو، غیبت، اچھا تو اس کی زبان اچانک دانتوں کے بیچ آ جاتی ہے، درست نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے جہاں ملازمت ملی وہاں پینٹ شرٹ پہننا لازمی ہے، مجبوری کی حالت میں اگر پہن سکتے ہو تو ٹھیک۔
مکروہ ہے. مفتی صاحب کے حضرت مفتی شیعہ جو حدیث کے حضور نے حضرت علی فرماتے تھے میری مثال موسیٰ ہارون کی وفات پایا ہارون اور یہ لمبی بات ہے. شیعہ اس کی باتیں غلط کرتے ہیں. بھائی ہارون علیہ السلام پہلے مر گئے اور حضرت علی بعد میں فوت ہوئے، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے محلے کے مولانا صاحب فرض نماز کے بجائے سنتوں کے بعد دعا دیتے ہیں. ضروری نہ سمجھے فرضوں کے بعد مختصر سی دعا کرے اللہم انت السلام. میرے ایک دوست ہے، اس نے گلے میں تعویذ باندھا ہوا ہے، تو ایک شخص نے اس کو حدیث سنائی کہ من علق تمیما فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. کیا اس کی تحقیق ہے؟ حدیث شریف ابو داؤد کی یہی ہے کہ تعویذ اور گنڈے کے باندھنے پر اعتراض آیا ہے. میری رائے بھی ہے کہ تعویذ گلے میں نہ ڈالا جائے، ویسے پاس رکھی جائے. اس زمانے میں جہاد کا کیا حکم ہے؟ اس زمانے کا جہاد پہلے جہادوں سے بڑھ کر ہے. میری بہن اپنی جماعت میں اول آتی ہے، لیکن اب جب نوی جماعت میں آئی تو کتابوں کو دیکھ کر روز رونے لگتی ہے اور بہت ڈرتی ہے، نظر لگ گئی ہے. کسی خاص قسم کی پریشان حال بیوہ بوڑھی پریشان حال سے اس کی نظر اتارو. 2-3 پتے لے لو بیکان کے، 3 یا 5 سرخ ثابت مرچ لے لو اور ایک تھوڑی سی پچکڑی بھی لے لو، اور وہ بوڑھی عورت فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، وما انفقتم کی آیت 1 بار، اور افحسبتم کی آیت 1 بار، اور وہی یکاد الذین سورہ قلم کے آخری آیتیں 2 پڑھ کر کے پھر یہ نیت کرے کہ میں تمام انسانوں کے، جنات کے، اپنے پرائے، مرد عورت، دوست دشمن، چاہنے والے نہ چاہنے والوں کی نظر اس بی بی سے اتارتی ہوں اللہ کے حکم سے اور ان بزرگوں کی طرف سے جن کا اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا. 3 دفعہ اس کو ایسا پھرائے، پھر وہ بیکان گلی میں پھینکے اور مرچ جلتی ہوئی آگ میں ڈالے. علامت یہ ہوگی کہ اس کی بو نہیں آئے گی، یہ علامت ہے کہ نظر لگی ہے. اور پٹکڑی پگھل کر دوبارہ اس سے کوئی مورتی بن جائے گی، اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کس کی نظر لگی ہے. پھر اس سے درخواست کی جائے کہ وہ دعا کر لے ان کے لیے، ورنہ اس کا کوئی پرانا کپڑا یا کوئی زار بند کا ٹکڑا اس کی دھنی دی جائے، فوراً آرام آ جائے گا. میری چھوٹی بہن بہت بیمار ہے، دعا کرے اللہ انہیں صحت شفا دے. میری بہن ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہے، ڈاکٹر کا علاج بہت ہو رہا ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دونوں بیماریوں کی وظیفہ بس اللہ سے خیر مانگے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگی جائے. والدہ کے گھٹنوں میں عرصہ دراز سے درد اور گر میں بیماریاں پریشانی ہے. وہ مشہور دعا جو کتاب الصلاۃ ابو داؤد کے اخیر میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 15 دن تک کم از کم روزانہ صبح و شام 10-15 مرتبہ پڑھی جائے، خیر ہو جائے گی. بیٹی کے لیے اچھا رشتے کا وظیفہ بتائیے. اللہ سے دعا مانگے، استغفار کی کثرت کرے. یہاں سے ایک نقش ملتا ہے وہ حاصل کرے. الحمدللہ رب العالمین. جتنے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا ہے دعا فرمائے اللہ انہیں صحت شفا دے. جن کو سحر، ٹوٹکا، نظر، بندش، آسیب، سفلی بیماری، دوست دشمن کی بد نگاہ یا کوئی عارضہ ہے، اللہ اپنے خزائن سے انہیں شفا و صحت دے. ہمارے بزرگ حاجی نثار مرحوم کی آل و اولاد کے لیے خیر و برکت اور باہم اتفاق و اتحاد کی دعائیں فرمائیں. ہمارے جہان زیب کی ایک عزیزہ علیلہ ہے، دعائے صحت و شفا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائیں.
مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے، ملک کے لیے اور اس شہر کے لیے کہ یہاں کے حالات سازگار ہو، ہر طرح کے فساد، دنگا، آپس میں چھپکرش، سیاسی اور حکمرانی تنازعات اور یہاں کے مکینوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، مساجد، مدارس، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین، شاعر دین و ملت بخیر و حفاظت ہو، وصلی اللہ تعالی علیہ